والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، آج 26 ہے، 26 جون 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن 27 آج 27 جون بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ قربانی کا مقصد کیا ہے اس عنوان سے معنون ہے، مختصر گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ اللہ کو ہرگز نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہاں وہ جو تمہارے اندر تقویٰ ہے نا، پرہیزگاری ہے، یہ رب تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ یہ سورۃ الحج ہے، اس کی آیت نمبر 37 میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اسی میں حج کا ذکر بھی ہے، حج کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی حج کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے، اور جو روزوں کا مقصد ہے لعلکم تتقون وہ بھی تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیاب متقی ہوں گے۔ قرآن بھرا پڑا ہے تقوی کی برکات سے۔ تقویٰ ہے کیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ایھا التقویٰ، بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے جو تقوی کو بیان کیا کمال کر دیا۔ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین، اگر کسی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہو جہاں دائیں بائیں کانٹے ہوں تو آپ کیا کریں گے، کیسے گزریں گے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا دامن سمیٹ لوں گا تاکہ میرا دامن کانٹوں سے الجھے نہ، دامن سمیٹ کر بچ بچا کر نکل جاؤں گا۔ تو کہا جی فذالک التقویٰ، یہی تو تقویٰ ہے کہ بندہ پوری زندگی گناہوں سے بچا کر گزر جائے، گناہوں میں نہ الجھے۔ اب گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ گناہ کون کون سے ہیں، کون کون سا عمل گناہ ہے، کون کون سا بول گناہ ہے، کون کون سا قدم گناہ ہے، کہاں چھونا گناہ ہے، کہاں ٹچ کرنا گناہ ہے، کہاں دیکھنا گناہ ہے۔ یہ ساری تفاصیل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ تو تقویٰ کا اصل معنی ڈرنا نہیں ہے، وہ ڈر کا تو خوف لفظ ہوا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو خوف کا لفظ تو عربی میں خود عربی ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے وہ ڈر جس کو ہم اختیار کر کے گناہ چھوڑ دیں، اور گناہ چھوڑ دینے کا مطلب کر سکتے ہوں، طاقت بھی ہو، موقع بھی ہو، پھر چھوڑ دیں تو اللہ کا ڈر اس کو کہتے ہیں۔ موقع ہے، سب کچھ ہے، یعنی کہ دھا نہیں لگا تو بڑا نیک ہو گیا، یا کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی تو بڑا متقی، یہ بازاری قسم کے متقی ہیں۔ اصل متقی وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہو حسن و جمال والی اور دولت مال والی اور تنہائی کا عالم ہو، وہ اس کو گناہ کی دعوت دے، مگر یہ کیا کہے، انی اخاف اللہ، اتق اللہ کے الفاظ بھی ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈر کر یہ کام نہیں کروں گا۔ فرمایا اس بول پر اللہ اس کو قیامت والے دن
عرش کے سائے تھلے جگہ عطا فرمائے گا. یہ میں نے تقوی کی تھوڑی سی بات کر دی. جی وہ بھی ایسے ہی ہے، بے شک آپ نے صحیح فرمایا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ وہ تو ساتویں کمرے میں لے گئی، دروازے بند کر دیے. قالت حیت لک، تو کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا، اور وہاں سے دوڑ لگا دی. تو یہ تھوڑا سا میں نے تقوی کا مضمون آپ کی خدمت میں رکھ دیا. دوسری بات، قربانی میں نے جمعے میں بتایا تھا اصل بیٹے کی ہے. بولو جی، اصل قربانی بیٹے کی ہے. بدل میں یہ مینڈا شینڈا آیا، اصل یہ نہیں تھا، یہ بدل آ گیا. اب اصل کا بدل تو ہو سکتا ہے، مگر بدل کا بدل ہے، اس کی تفصیل میں نے جمعے میں کر دی تھی کہ اگر صدر پاکستان کہیں اور جائیں دوسرے ملک میں تو کسی کو قائم مقام صدر بنا سکتا ہے، مگر وہ قائم مقام آگے کسی کو قائم مقام نہیں بنا سکتا کہ لو جی اس نے مجھے بنا دیا، میں نے تجھے بنا دیا. ایسا نہیں ہوگا. تو لیس البدل بالبدل، اصل کا بدل تو ہے مگر بدل کا بدل نہیں. تو یہ جو ٹی ویوں سے آواز اٹھ رہی ہے، اور پاکستان میں صرف فوج کے خلاف بولو تو جرم ہے، یا چند کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف بولو تو جرم ہے، پکڑے بھی جاؤ گے. میرے جیسے فقیر مولوی کا واٹس ایپ بلاک کر دیا، میرا فون ریکارڈ کر رہے ہیں. میرے پاس پچھلے دن یہاں سی ٹی ڈی کی ٹیم آئی ہے، وہ ساری میری تصویریں وغیرہ لے گئی ہے، حالانکہ پہلے بھی لے چکے ہیں، پر یہ بار بار خوف زدہ کرنے کے لیے ڈرامے کرتے ہیں ایسے. تو یہ جرم ہے کہ آپ فلاں ادارے کے خلاف نہ بولیں، مگر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف جس کا مرضی جو چاہے بک بک کرتا پھرے، حکومت اس کو پکڑتی نہیں. کہہ رہے ہیں جی کسی کی بیٹی کی شادی کرا دو، سڑکیں بنا دو، اور فلاں کی مدد کر دو، فلاں بیمار کو دوائی لے کے دے دو. تو تم ملک لوٹنا بند کرو نا، تو یہ سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے. یہ جو انڈیا والے یا امریکہ والے یا دیگر کفار ملک ہیں، اپنے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، تو کیا وہ قربانی کے پیسوں سے کر رہے ہیں؟ آپ تو بولیں گے نہیں انشاءاللہ. انہوں نے کیا قربانی کے بکروں کے پیسے بچا کر اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ چلایا ہے؟ ہاں تو چکر ہی نہیں ایسا. تو تم بھی وہ کرو نا جو دوسرے کر رہے ہیں. عبادات پر جو خرچ ہوتا ہے، اس کے جو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں غریبوں کی فکر نہیں ہے، تمہیں یہ فکر ہے کہ مذہب پر عمل کیوں ہو رہا ہے. تو مذہب پر عمل کی تکلیف ہے سیکولر طبقے کو، تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا. تیسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے تیار تھے کہ بیٹا ذبح کر دوں گا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حضرت اسماعیل پکے تیار تھے. ان کی تیاری پہ جو شک کرے کافر ہے. جو شک کرے کہ جی نہیں حضرت ابراہیم تو بیٹا بچانا، کافر ہے. جو حضرت اسماعیل کی تیاری پر شک کرے کہ نہیں وہ بھی بچنا چاہتا، کافر ہے. میں فتویٰ دے رہا ہوں، پکا کافر ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا بھائی؟ کہ وہ بھی تیار تھے کہ میں ذبح کر کے چھوڑوں گا، یہ تیار تھے ذبح ہو کے رہوں گا. اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا. فلما اسلما، اللہ بھی کہتا ہے آپ نے تسلیم کر دی، آپ سر خم تسلیم ہو گئے. یہ ایک تو جذبہ ہے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے. بولو قربانی اللہ تعالیٰ کی. میرے بیٹے دونوں چھوٹے ہیں، اب وہ بابا قربانی لو قربانی لو. کل میں نے ریٹ پوچھا، میرے کانوں سے دھوئیں نکل گئے. بکروں کے، چھتروں کے، بکرا بھی نہیں چھترا 80 ہزار، 92 ہزار، 77 ہزار. اس سے نیچے کوئی بولی؟ میں نے کہا جی تھوڑا جا اور تھلے آ جاؤ. نہ بھائی آنے کو تیار ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پر مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی رضا. اور چوتھی بات، اللہ یہ جو فرما رہا ہے کہ گوشت مجھے نہیں پہنچے گا، تو کیا خیال ہے گوشت کا ثواب نہیں ہے؟ کوئی بولو تو صحیح نا. جو ہم قربانی کا گوشت کھائیں گے یا تقسیم کریں گے، ثواب ہے یا نہیں ہے؟
اللہ کہتا ہے میرے پاس نہیں پہنچے گا. ولا دماؤہا، حضور نے تو فرمایا بکرے کے خون پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو عید الاضحیٰ کے دن سب سے محبوب عمل ہے جانوروں کا خون بہانا. اور اللہ کہہ رہے خون نہیں پہنچے گا، گوشت نہیں پہنچے گا. یہاں کیا مطلب ہے کہ اللہ کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت ہے نہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا اس میں جواب آپ یہ سمجھیں کہ پہلی قربانی کیا تھی کہ لوگ کر کے جانور ذبح گوشت پہاڑ پر رکھتے تھے اور آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی، اٹھا کے لے جاتی تھی. تو لوگ کہتے تھے جی اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے بھی میرا جانور لے لیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے میں گوشت نہیں لیتا اور میں خون بھی نہیں لیتا. میرے پاس تمہارا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تمہارا پہنچتا ہے تقویٰ، جذبہ. اور وہ جذبہ حضرت ابراہیم والا ہونا چاہیے سبحان اللہ کہ یا اللہ آج تو یہ صرف جانور کی قربانی ہے، وقت آیا تو تیرے نبی کے نام پر، تیرے نام پر، تیرے نبی کی عظمت پر، اصحاب رسول کی عظمت پر، اہل بیت پیغمبر کی عظمت پر، اولیاء کی عظمت پر، اسلام پر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں. سبحان اللہ. یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے. پانچویں بات یہ ہے کہ چلو بھائی ہم جانور تو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹا ذبح بھی کر نہیں رہے، اپنی جان پیش کر نہیں رہے، تو یہ جو صرف جانور پر چھری چلی ہے تو کچھ اپنی بری خواہشات پر بھی چھری چلنی چاہیے، وہ بھی ذبح کرنی چاہیے. خاص کر وہ خواہشات جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں. اور یاد رکھ لیجئے جب یہ اللہ کا حکم ہو اور یہ میری مرضی ہو، میں نے اس کو چھوڑا، اس کو اپنایا تو میں نے خدا اس کو سمجھا. جب اللہ بلائے حی علی الصلاۃ اور دکان کھلی ہو اور یہ نہ آئے تو اس نے اللہ دکان کو سمجھا ہے، اس نے اللہ کو اللہ نہیں سمجھا. اگرچہ مان رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے. تو قرآن یہاں کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے محبوب اس شخص کو دیکھیے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. تو کچھ خواہشوں کو ذبح کرے جو حرام ہے، جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. بالخصوص رشتہ داروں سے لڑائی ہے، اس پر بھائی چھری پھیر دیں. وہ نفرت کی نہیں، محبت کی چھری پھیر دیں. ان کے دروازے کھٹکھٹا لیں، ان سے معافی مانگ لیں. لوگ تو سیاست کی خاطر مانگ لیتے ہیں. میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، غلام حیدر وائی ہمارا ایک وزیر اعلیٰ گزرا ہے، بیچارہ قتل ہو گیا تھا. اس کا میاں چنو میں ایک سپورٹر ناراض تھا، عشاء کے وقت آیا، معافی مانگی، اس نے کہا میں نے نہیں معاف کرا. وہ عشاء پڑھ کے آیا، نمازی تھا وہ، اس نے پھر مانگی، اس نے کہا نہیں. جب وہ فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو میاں صاحب اس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، میاں غلام حیدر وائی صاحب. اس نے کہا جی ساری رات میاں صاحب بیٹھے رہے ہو؟ کہنے لگا میں تینوں مناڑ تو بغیر کیویں جا سکنا. تو اس نے جفی ڈال لی. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ تو سیاست کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر اپنے سکے بہن بھائیوں سے صلح نہیں کر سکتے. تو عید الاضحیٰ پر یہ نفرتیں قربان کر دے اور جو رشتے ناتے توڑنے کا عمل ہے اس کو قربان کر دے. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ بندہ کسی کو معاف کر دے. میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں، تجربات کی بنیاد پر، کسی کو کہو 50 نفل پڑھ لو آسان ہے، کسی کو کہو 10,000 روپے خرچ کر دے آسان ہے، کسی کو کہو 10 پارے قرآن کی تلاوت کر آسان ہے، اس کو کہو فلاں کے دروازے پر جا کے معافی مانگ لے یہ آسان ہے. بولو نا. تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر کے یہ کرو، تمہارا یہ جذبہ پہنچے گا. کیوں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے، دل سے نکلے ہوئے اعمال دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو نیتیں درست ہونی چاہیے.
کذالک سخرھا لکم، اللہ کہتا ہے دیکھو کیسے میں نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، ہر طرح تمہارے کام آ رہے ہیں۔ ہاتھی کتنا طاقتور ہے پر انسان کا غلام ہے، شیر اس کا غلام ہے، بھینس اس کی غلام ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے نا، اس پر میری بڑائی بیان کرو۔ تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر، یہ ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، میری بڑائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے میرے محبوب نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے، سبحان اللہ۔ خوشخبری سنا دے۔ تو قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، قربانی کا مقصد اپنی ساری خواہشات قربان کرنا ہے، اور قربانی کا مقصد غریبوں تک گوشت پہنچانا ہے، قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلند کرنا ہے، اور قربانی کا مقصد لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کا عقیدہ ظاہر کرنا ہے، اور قربانی کا جو نتیجہ ہے وہ بشیر المحسنین، کہ آپ ان نیکی کرنے والوں کو خوشخبری عطا فرما دیں۔ اللہ یہ سارے مقاصد ہر مسلمان جو قربانی کر رہا ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔